السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزو، آج پھر ہم حضرت مولانا قاری حنیف صاحب کی ایک ویڈیو جس کے اندر حضرت نے بیان فرمایا کہ مزاروں پر چادر چڑھانے والوں کے ساتھ میں اللہ رب العزت کے ہاں کیسا انجام ہونے والا ہے۔ کیا مزاروں پر، قبروں پر چادر چڑھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس ویڈیو کے اندر حضرت نے تفصیل سے بتایا۔ ایک بار آپ اس کو ضرور سنیے، دوسروں کو بھی سنائیے تاکہ ہم سب کو اس کا فائدہ ہو سکے۔ میں تو پہلے اس بات کے حق میں نہیں کہ کہیں شر کیا جائے یا کسی دوسروں کی مسجدوں میں جا کر جلسہ کیا جائے۔ ہم تو ان چیزوں کو پہلے اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور پھر آپ ان کے یہاں جلسہ رکھتے ہیں جن کی ساری عمر قبریں چاٹتے گزر گئی۔ آپ قرآن ان کو سناتے ہیں جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا۔ پتھر مارنے والے یہی تو تھے، اور کون تھا؟ آپ نے 13 سالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا، صحابہ کرام کی تاریخ کو نہ دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں پڑھا۔ یہ تو وہ ہیں جنہوں نے حضور کو مکے سے نکال دیا تھا۔ آپ انہیں قرآن سناتے ہیں جو کہ قرآن کریم کو سرے سے مانتے ہی نہیں۔ وہ تو صرف ایک چیز کو مانتے ہیں کہ قبروں پہ بیٹھ جاؤ اور حلوے مانڈے چاٹتے رہو، اور مرنے کے بعد بھی 50 برس تک مردے کا پیچھا نہ چھوڑو۔ جن کی کمائی مردوں سے وابستہ ہو، جو مردوں کے کفن میں سے حصہ نکالتے ہو، مردوں کے کفن میں سے حصہ نکالنے والوں، تم کب تک یہ لوٹ مچاتے رہو گے؟ آج تیجا ہے، آج 10واں ہے، آج 40واں ہے، آج 50واں ہے، آج 90 والا دن ہے، اگلے سال کی جمعرات ہے، پچھلے سال کی جمعرات ہے۔ تم نے اچھی بیماری، یعنی یہ مذہب نہیں، یہ ٹی بی ہے۔ تو ہم تو شرارت پہلے سے نہیں چاہتے۔ کیوں؟ قرآن کریم سنانے والے کو شرارت سے کیا غرض؟ ہمارے پاس خدا کا قرآن ہے، مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے، صحابہ کرام کے اقوال ہیں، اور ہمارے بزرگوں کا دیا ہوا پروگرام ہے۔ ہم اس کے مطابق چلتے ہیں، اور ہم پہلے تو شرارت کیا نہیں کرتے، اور جب کوئی ہمارے ساتھ شرارت کرتا ہے پھر خدا کی قسم ہم سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم کمبل بھی ثابت ہوتے ہیں۔ پھر تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم سب کا صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ کائنات ہیں، مفخر موجودات ہیں، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار ہیں۔ اللہ پاک نے نرالی شان بخشی، نرالی عظمت عطا فرمائی، نرالا اکرام فرمایا۔ آپ لوگ اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کا امتی بننے کے لیے کلیم اللہ نے تمنا کی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تمنا رہی کہ ہمیں اے کاش اس نبی کا دیدار ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو اس وقت سے پناہ مانگو جب خدا کی زمین سے قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو اس وقت سے پناہ مانگو جب اتنے حالات بگڑ جائے، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو موت کا انتظام کرو، موت کا صدمہ عظیم اتنا شدید جھٹکا لگتا ہے، منو لہو آدمی کی بدن میں موجود ہوتا ہے، ایک جھٹکا لگتے ہی خون کا قطرہ باقی نہیں رہتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، قبر کی تیاری کرو، حشر کی تیاری کرو، کروڑوں سالہ زندگی کی تیاری کرو۔ اگر یوں ہی کام خالی ڈھالی لے کر آؤ گے تو نہیں چلے گا۔ فرمایا کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا۔ فرمایا دنیا کی زندگی تھوڑے دنوں کی زندگی، حلال کھاؤ حرام کھاؤ، آخر مر جاؤ گے۔ اللہ کی توحید کا اقرار کر کے کھاؤ یا شرک کی لعنت میں ڈوب ڈوب کر کے کھاتے جاؤ، آخر موت آئے گی۔
خداوند کریم وحدہ لا شریک ہے، اس کا ثانی کوئی نہیں، اس کا ساتھی کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس کی مثل کوئی نہیں، اس کی مثال کوئی نہیں، اس کو زبردستی منوانے والا کوئی نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی کے سامنے عاجز نہیں، وہ پیغمبروں کا محتاج نہیں، انبیاء کا محتاج نہیں، اولیاء کرام کا محتاج نہیں، ساری خلقت اس کی محتاج ہے۔ کیوں؟ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ جب میں کسی کام کو کرنے پہ آتا ہوں، کرتا ہوں، ہو جا، وہ ہو جایا کرتا ہے۔ زمین میری، آسمان میرا، ستارے میرے، سورج میرا، دن رات میری، ہوا میری، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ او لوگوں، کون ہے جو دن کو رات میں سے پیدا کرتا ہے؟ کون ہے جو دن میں سے رات کو پیدا کرتا ہے؟ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ او لوگوں، کون ہے زندہ سے مردہ پیدا کرنے والا، مردہ سے زندہ پیدا کرنے والا؟ وترزق من تشاء بغیر حساب۔ کون ہے جو سب کو روزی پہنچاتا ہے؟ کیڑے مکوڑے، جانور، پرندے سب اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں۔ لعنت ہے ان کی زندگی پر جو کنڈوں کا حلوہ کھاتے ہیں۔ کنڈے، عورتیں آپس میں پوچھتی ہے صبح کو، تم نے اپنا کنڈا کر لیا؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو کل کو اپنا کنڈا کریں گے۔ تم نے اپنا کنڈا کر لیا کہ ہم نے تو کل ہی کر لیا تھا؟ کنڈے کھاؤ قوم، تمہیں قرآن راز کیسے آئے؟ تمہیں نبی کا فرمان راز کیسے آئے؟ سارا قرآن پڑھ کر کے دیکھو، تمام مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پڑھ کر کے دیکھو، یہ شرک و بدعت جو پھیلا رکھا ہے کہیں اس کا ثبوت؟ اور اب تو اور بھی ترقی ہو گئی، پہلے چادریں چڑھایا کرتے تھے، میں نے سنا رضائیاں چڑھایا کریں گے۔ ترقی ہوگی نا آخر۔ قوم جاہل ہے، ان کو بتاتے نہیں، سمجھاتے نہیں کہ اس طرح سے کرنا ہے۔ دین اور دنیا کا یہ نظام اللہ پاک نے اپنے حوالے رکھا ہے، کسی کو تقسیم کر کے نہیں دیا۔ تمام کے تمام اولیاء کرام، بزرگان دین، درویش، مرد قلندر سب اللہ کے محتاج۔ اگر یہ محتاج نہیں تو یہ مر کیوں گئے؟ کوئی ہے جو اپنی موت کو پسند کرے؟ کوئی ہے ایسا آدمی جو یوں کہتا ہو کہ میں کل مر جاؤں؟ اگر وہ مختار تھے اور وہ دوسروں کی بگڑی بنا سکتے تھے تو ان کی موت کیوں آ گئی؟ اور اللہ پاک کا نظام دیکھو، فرمایا لوگوں جمعے کی نماز میں سجدے کیا کرو، مغرب کی نماز میں سجدے کیا کرو، عصر کی نماز میں سجدے کیا کرو، عشاء کی نماز میں سجدے کیا کرو، فجر کی نماز میں سجدے کیا کرو، عید کی نماز میں سجدے کیا کرو، سنتوں میں سجدے کیا کرو، تہجد میں سجدے کیا کرو، اشراق میں سجدے کیا کرو، چاشت کی نماز میں سجدے کیا کرو، تحیت الوضو کی نماز میں سجدے کیا کرو، صلاۃ التسبیح کی نماز میں رکوع سجدہ کیا کرو۔ جب نماز جنازہ کی باری آئے، جنازہ غوث کا ہو، کتب کا ہو، ابدال کا ہو، چاہے ابو بکر صدیق کا کیوں نہ ہو، فاروق اعظم کا کیوں نہ ہو، عثمان ذی النورین کا کیوں نہ ہو، علی مرتضیٰ کا کیوں نہ ہو، فاطمۃ الزہرا کا کیوں نہ ہو، عائشہ صدیقہ کا کیوں نہ ہو، خالد بن ولید کا کیوں نہ ہو، ابو عبیدہ بن جراح کا کیوں نہ ہو، شیخ عبد القادر جیلانی کا کیوں نہ ہو، بہاء الحق زکریا ملتانی کا کیوں نہ ہو۔ فرمایا خبردار، سبحانک اللہ کھڑا کھڑا پڑھ، قرآن مجید کی تلاوت کھڑا کھڑا کر، درود شریف کھڑا کھڑا کر، سلام کھڑا کھڑا پھیر دے۔ خبردار اگر سر کو جھکایا، جب ولی کا جنازہ سامنے رکھا تھا تو خدا نے سر نہ جھکانے دیا، اور جب وہ 3 گز زمین میں چلا گیا تب سجدے ہو رہے ہیں۔ فرمایا سبحان الذی، پاک ہے ذات میری، شریکوں سے پاک ہوں، ساتھیوں سے پاک ہوں، اسباب سے پاک ہوں، وسائل سے پاک ہوں، تمام چیزوں سے مبرہ منزہ۔ کیوں کر گئے، کیسے گئے، کیسے لے گئے؟ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات
جو لے گئی اپنے بندے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات، اسرا بعبدہ، میں اپنے بندے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے گیا۔ اللہ میاں بے نیاز ہے، عالم الغیب ہے، وہ جانتا تھا ایک وقت ایسا آئے گا لوگ میرے مصطفیٰ کریم کے بندہ ہونے کا انکار کریں گے۔ اس نے معراج شریف کے شروع میں ہی فرما دیا تم مانو یا نہ مانو میں بدل کے نہیں لے گیا، شکل نہیں بدلی، صورت نہیں بدلی، سیرت نہیں بدلی، لباس نہیں بدلا، حالات نہیں بدلے، واقعات نہیں بدلے۔ اسرا بعبدہ لیلا، اگر میں بدل کر لے جاؤں معراج نہیں ڈرامہ بن جائے گا۔ بدلنا کیسا تھا؟ کیوں بدلوں؟ فرشتے اس نبی کے دیدار کے مشتاق تھے جس کا دیدار بلال کرتا تھا، سہیل کرتا تھا، ابو ذر غفاری کرتا تھا، سلمان فارسی کرتا تھا، تو میں نے اسی صورت کا دیدار آسمان کے فرشتوں کو کرایا۔ میں بدلا کر کے کیوں لے جاؤں؟ مجھے کیا غرض پڑی؟ میں کسی سے ڈرتا ہوں کہ بدلا کے لے جاؤں؟ اور یہ بات غلط ہے کہ اللہ میاں نے یوں فرمایا کہ ہن ساری دنیا سو گئی ہے تو عرشاں پہ آ جا چپ کر کے۔ اللہ میاں چوری کر رہا تھا کوئی؟ جیسے دین میں آپ چوری کرتے ہیں اللہ میاں کے بھی دل میں چوری لگاتے ہیں، تو عرشاں پہ آ جا چپ کر کے۔ فرمایا نہیں، ہن ساری دنیا جاگ گئی ہے تو عرشاں پہ آ جا وڈ گڈ کے، ساری کائنات کا دلہا ہو، ساری کائنات کا سردار ہو، انبیاء کا سردار ہو، دین و دنیا کا سردار ہو، تم سورج چاند ستاروں کا سردار ہو، آسمانی نظام کا سردار ہو، اور جائے چھپ کے کیوں؟ میزبان خدا ہو، جانے والا مصطفیٰ ہو، چوری کائے کی؟ فرمایا اسرا بعبدہ، میں فاطمہ الزہرا کے ابا کو لے کے گیا، میں خدیجہ کے شوہر کو لے کے گیا، میں صدیق اکبر کے داماد کو لے کے گیا، میں فاروق کے داماد کو لے کے چلا، میں عثمان کے سسر کو لے کے چلا، میں علی مرتضیٰ کے سسر کو لے کے چلا، میں ام سلمہ، حفصہ، حبیبہ، صفیہ کے شوہر کو لے کے چلا۔ فرمایا اسرا بعبدہ لیلا، راتوں رات لے گیا میں۔ جبریل امین اور حضرت میکائیل تشریف لائے، حضور اکرم صدقہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے۔ معجزات ہیں میرے آقا کے، پیاری انگلی کا اشارہ چاند کو کیا تو جگر پھٹ گیا، درختوں کو اشارہ کیا جڑیں چھوڑ کر آ گئے۔ ابو جہل ہاتھ میں کنکریاں لے کر کھڑا ہوا، بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا میں بتاؤں یا جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے وہ خود بتائے؟ آپ نے فرمایا کنکریوں میری گواہی دو، تم اللہ کی مخلوق ہو اور میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ کنکریاں بول اٹھی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، نعرہ تکبیر، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، واشہد ان محمد رسول اللہ، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں۔ کنکریاں مان گئی، چاند مان گیا، درخت مان گئے، جانور اور پرندے مان گئے، مسلمان کہلانے والے لوگ آج تک نہ مانے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں لوگوں مجھے اللہ کی توحید کی وجہ سے، قرآن کریم کی وجہ سے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 13 برس میں نے پتھر کھائے، مکے کی گلی گلی گواہ، مکی کی پہاڑ گواہ، رات کو مارا، دل کو مارا۔ ارشاد فرمایا لوگوں غیر تو غیر رہے، سگا چچا جس نے حضور کی پیدائش کے موقع پر مٹھائی تقسیم کی، باندیاں آزاد کی، حضور فرماتے ہیں سر سے لے کر پیر تک کی جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں سگی چچی کے ہاتھ کا پتھر نہ لگاؤ۔ 5 دن کے فاقے کاٹے، درختوں کی پتی چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ تیرے میرے نبی، ساری کائنات کے نبی نے ایک ایک وقت میں 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم ہزاروں نعمتیں کھا پی کر قرآن نہیں پڑھتے۔ قرآن کریم میں برکت نہیں مانتے۔ میں اگر تمہیں ابھی کہہ دوں، چاہے تم کتنی اچھے عقیدے والے بیٹھے ہو کہ میری مسجد میں جو بیری کھڑی ہے
اس میں 70 بھی مجھے خواب نظر آیا رات کہ 70 بیماریوں کی دوا ہے ان پتوں میں. خدا کی قسم اگلے جمعے سے پہلے پہلے ہماری بیری ٹنڈی ہو جائے گی. درختوں میں برکت مانگتے ہو, قبروں کی مٹیوں میں برکت مانگتے ہو, ووڑ اور پیپل میں برکت مانگتے ہو, خدا کے قرآن میں کوئی برکت نہیں, دوسری میں کوئی برکت نہیں, اللہ کے نام میں نبی کے نام میں کوئی برکت نہیں. اور کچھ لوگ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں برکت بھی جانتے ہیں تو صبح اٹھ کر وہ قوالی لگاتے ہیں. جس نبی کا اتنا پاک نام ہو, اللہ پاک نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. میرے نبی کو یوں نہ بلایا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. کتنی عظمت ہے نبی کی. آج لوگ پاک نبی کا پاک نام ڈھپڑے ڈھول تبلا سرنگی پہ لیتے ہیں. قیامت کا دن ہوگا, کالی کملی والا دامن پکڑ کے پوچھے گا لوگوں تم نے میرے نام کو ڈھول ڈھمکوں پہ بے ادبی سے کیوں لیا. جبریل کھڑا ہے, میکائیل کھڑا ہے, آپ سوئے ہوئے ہیں. سارے کہو آپ سوئے ہوئے ہیں. ساری دنیا مانتی ہے, ہر مسلک ہر فرقے کے لوگ کہتے ہیں کہ جب جبریل حضور کو معراج کے لیے لینے آیا تو حضور سوئے ہوئے تھے. حضور بس یہیں سے یاد رکھو, جو سو جاتا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. سارا جہان مانتا ہے کہ حضور سوئے ہوئے تھے, سونے والا خدا نہیں, مصطفیٰ کریم ہے. فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, میں سوتا نہیں اونگتا نہیں, مجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی. حضور سوئے ہوئے ہیں, جبریل کھڑا ہے. آواز آئی خبردار جبریل, میرے محبوب کو بیدار کرنے میں بے ادبی سے کام نہ لینا. الہ العالمین یا محمد کہہ کر جگاؤں, فرمایا نہیں نہیں. یا رسول اللہ کہہ کر جگاؤں, فرمایا نہیں نہیں. یا نبی اللہ کہہ کر جگاؤں, فرمایا نہیں نہیں. یا ایھا المزمل کہہ کر جگاؤں, فرمایا نہیں نہیں. یا ایھا المدثر کہہ کر جگاؤں, فرمایا نہیں نہیں. طٰہٰ کہہ کر بیدار کروں نہیں, یاسین کہہ کر جگاؤں نہیں. الہی پھر بیدار کیسے کروں. آواز آئی جبریل معراج والی رات ہے, پہلے تو یوں کر چاند سورج ستارے رات دن ہوا فضا زمین آسمان دریا سمندر تمام نظام عالم کو ساکن کر دو, ٹھہرا دو, نظام عالم کا مین سوچ نکال دو, استقبال میں سارے نظام کو کھڑا کر دو, میرا محبوب آ رہا ہے. ہر چیزوں کو روک دو, ہر چیز کو ٹھہرا دو, میرا محبوب آ رہا ہے. الہ العالمین بیدار کیسے کروں, سر کے اوپر ہاتھ رکھ دوں, فرمایا نہیں نہیں. کئی عاشقوں نے اپنے معشوقوں کو یوں جگا لیا, کئی دلہوں نے اپنی دلہن کو بیدار کیا ہے. اور جبریل نبی نرالا, شان نرالی, معراج نرالا, آج جگانے کے انداز بھی نرالے ہونے چاہیے. الہ العالمین کپڑا پکڑ کر کھینچ لوں, فرمایا ہرگز نہیں. الہ العالمین انگلی پکڑ کر دبا دوں, فرمایا یہ سب کچھ دنیا میں ہو چکا. پیر مبارک پکڑ کے انگلی پکڑ کے دبا دوں, بیدار ہو جائیں گے. گدگدا دوں, فرمایا ہرگز نہیں. یہ تمام طریقے استعمال ہو چکے, محبوب نرالا, انداز نرالے ہونے چاہیے. کیوں؟ اس لیے قرب موسیٰ اور ہے, قرب محمد اور ہے, طور سینا اور ہے, عرش معلیٰ اور ہے. معراج والی رات ہے, میزبان خدا ہے, مہمان مصطفیٰ کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. الہی پھر بیدار کیسے کروں.
جگاؤں کیسے؟ اب آگاہی دنیا نور و بشر کے مسئلے میں الجھی پڑی ہے، آج حل کر دے۔ اور جبریل سو تیرے پر الی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، ہر پر اتنا بڑا مشرق سے مغرب تک چھپا دے۔ یہ جو تیرے سر کے اوپر سرداری والا تاج ہے، تو لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں فرشتوں کا سردار ہے، بیت المعمور کی فرشتوں کا سردار ہے، آسمانوں کی فرشتوں کا سردار ہے، دنیا میں رہنے والے فرشتوں کا سردار ہے، ہوا چلانے والے فرشتوں کا سردار ہے، موت لانے والے فرشتوں کا سردار ہے۔ تیرا جو سرداری والا تاج ہے، اس تاج کو اوڑھ کر میرے محبوب کے قدموں میں لیٹ جا۔ اور یہ جو تیرے تاج میں نورانی پر لگے ہوئے ہیں، تھوڑی سی خراش میرے محبوب کے قدم کے تلوے میں کر دے، پتا چلے کہ آج جبریل کا کیا مقام ہے، نوریوں کا کیا مقام ہے، اور آمنہ کے در یتیم کا کیا مقام ہے۔ دنیا کو پتا چلے کل حلیمہ کی بکریاں چرانے والا آج کہاں چلا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں آپ جاگ اٹھتے ہیں، فرمایا جبریل کیا بات ہے، اللہ نے بلایا ہے، تشریف لے چلے۔ یہ نورانی براق میں جنت سے ساتھ لایا ہوں۔ میں آج کے سفر کی اطلاع جبریل امین نے دی، اور ہجرت کے سفر کی اطلاع کالی کملی والے نے صدیق کو خود دی۔ وہ امن والی رات ہے، یہ خطرے والی رات ہے۔ وہاں براق سوار، جبریل سواری نہ بن سکا، براق لایا، صدیق سواری بن گیا۔ اور ضمناً بات عرض کر دوں، جس وقت ہجرت ہوئی ہے اور آپ کو پکڑنے کے لیے کفار مکہ نے 100 اونٹوں کا انعام مقرر کیا، اور کافروں کی پارٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے دوڑی ہے، جب پہاڑ کے دامن میں آئے تو نشان ایک آدمی کے قدموں کے دیکھے، ولید ابن مغیرہ، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، سارے کہنے لگے کہ نشان ایک آدمی کے قدموں کا ہے، وہ دو ہے، ایک صدیق ہے، ایک نبی ہے۔ تو ابو جہل نے ایک بات کہی ہے، ابو جہل کہنے لگا اور کہیں نہیں گئے، گئے صرف اسی طرف سے ہے، اور نشان ایک ہونے کی میں تمہیں وجہ بتاؤں۔ ابو بکر اتنا وفادار ہے، اتنا جانثار ہے، اتنا اس شمع نبوت پہ مرنے والا ہے، اس پہاڑ پہ چڑھائی کی، اپنے محبوب کو کبھی تکلیف نہیں ہونے دے گا، کندھوں پہ اٹھا کر لے گیا ہوگا، کندھوں پہ اٹھا کر غار میں لے گیا۔ کوئی نہیں، اکیلا ابو بکر جھولی میں لیے بیٹھا، دو جہان کی دولت۔ عشق کس کا نام ہے؟ یہ عشق نہیں، نماز نہ روزہ، حج نہ زکات، تلاوت نہ استغفار، نہ درود شریف، پلیٹ فارم بالکل صاف، اور کھڑے ہیں کہ صاحب ہم بہت بڑے عاشق ہیں۔ آؤ میں تمہیں بتلاؤں عاشق کون ہوتا ہے۔ کمتر مرحوم کہتا ہے، آئی پہلی منزل غار دیے، آئی پہلی منزل غار دیے، ازمائش یار دے پیار دیے، آئی پہلی منزل غار دیے، ازمائش یار دے پیار دیے، عاشق نے ضرباں لاگ دیا، عاشق نے ضرباں لاگ دیا، کئی بار تلی تے ڈھلیاں نے ان میٹھیاں راتاں گار دیا، سائی نال جو گزریاں کلیاں نے ڈنک پہ ڈنک کھایا، کتا جان لاگ دی زہر پچا بیٹھا، اکھیاں رخسار تلا بیٹھا، جان لاگ دی زہر پچا بیٹھا، اکھیاں رخسار تلا بیٹھا، اکیلا ابو بکر دیدار کر رہا ہے، کوئی نہیں کوئی نہیں، اکھیاں رخسار تلا بیٹھا، ہاں جو رخ محبوب تے کریا نے،
ہاں جو رخ محبوب تے کریا نے جیویں ٹوٹیاں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، امید ہے. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.